أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولو أراد الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی بہت ساری نعمتوں سے منتفع فرماتے ہیں، ان کو نفع عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں سے ادھورا نہیں پورا فائدہ اٹھائیں. آپ کسی سخی کے ہاں مہمان ہوں تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ میرا مہمان کچھ اکرام لیے بغیر نہ جائے، کچھ چائے پانی پھل کچھ ہو جائے. وہ بار بار اصرار کرتا ہے، کھانا ہو جائے، چائے ہو جائے، جس چیز کی طلب وہ بتائیں. اگر مہمان انکار کرے، نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، تو اس کا دل تھوڑا بجھ سا جاتا ہے. اور اگر بغیر پوچھے وہ کچھ پیش کر دے تو مہمان بالکل معمولی سا لے کے انکار کر دے تو اس میزبان کا دل پورا نہیں ہوتا. چائے آدھا کپ پی کے چھوڑ دے، میزبان خاموش تو ہو جائے گا لیکن اس کی خوشی پوری نہیں ہوگی. مہمان میزبانی کو قبول کرے اور اچھے سے قبول کرے تو میزبان کا دل خوش ہو جاتا ہے.
یہ انسان ہے، اللہ رب العزت کی صفت سخاوت کا ایک معمولی سا پرتاؤ اس کے اوپر پڑا ہے۔ کھلانے پلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی مخلوق میں نظر آتی ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات انسانوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کچھ بعضی اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا پرتاؤ کچھ جانوروں میں بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفات کا صحیح مظہر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار ہیں، اللہ تعالیٰ غفار ہیں، اللہ تعالیٰ عفو اور درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے ہیں، جود و سخا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ تو جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی آپ پڑھتے جائیں گے تو اس کا سب سے زیادہ اثر انسانوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت سخاوت کا کروڑواں نہیں، اربوں کھربوں حصے اگر بنائے جائیں تو ایک معمولی سا ذرہ سخاوت کا اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی عطا فرما دیا کہ وہ بھی سخاوت کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلانے والے پلانے والے، تو یہ بھی کسی وقت اللہ کا دیا ہوا کچھ کھلا پلا دیتا ہے۔ تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس سے پورا وصول نہ کیا جائے جو یہ پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ وہ اللہ جو بے حد اور بے حساب دینے والا ہے اور دیتے ہی چلے جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ اب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ مجھے یہ نہ دے، اس کو پھر بھی لینا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ ایک جگہ گئے تو اللہ نے آپ کو کھلا دیا، دوسری جگہ گئے تو اللہ نے پھر کھلوا دیا، اب تیسری جگہ گئے تو اللہ نے آپ کو پھر کھلا دیا۔ اب آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ یار آگے میں نے جانا تو ہے، لیکن میں اس دوست سے کہوں گا کہ میں نے بالکل ایک لقمہ بھی میں نے نہیں لینا، میرے اندر بالکل طلب نہیں ہے۔ لیکن آپ وہاں جب گئے تو اس دوست کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنا رزق آپ کو دلوایا، اور اس بندے کے دل میں ایسا جذبہ ڈالا کہ اس نے آپ کو مجبور کر دیا۔ تو بندہ نہ بھی کرتا ہے تو اللہ پھر بھی کھلاتے ہیں۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ کشمیر کے علاقوں میں پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، تو گھروں کی ترتیب ہمارے ہاں جیسے کالونیاں یا اس طرح سے نہیں ہوتی۔ پہاڑ کے اوپر نیچے، اوپر والے لوگوں کو نیچے والے پڑوسی گھر نظر آتا ہے، ان کو اس سے نیچے والے نظر آتے ہیں، تو سارے یوں ترتیب سے۔ اگر انہوں نے کسی دور علاقے میں سفر کے لیے جانا ہوتا تو سارے اڑوس پڑوس سے سب مل کے جاتے، واپس آتے کچھ سال 2 سال کے بعد تو ان کے ہاں یہ رواج کہ جب واپس آیا ہے تو پھر سارے گھروں میں جاتے ملنے کے لیے۔
یہ ہمارے بڑوں کی ایک ریت تھی، ترتیب تھی، اور یہ دینی معاشرہ بھی، ماحول بھی یہی تھا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے سفر پہ جانا ہوتا تو وہ اپنے والدین، اپنے پیاروں اور اپنے قریبی لوگوں سے تو ملتا ہی تھا۔ جو علاقے میں کوئی اللہ والے ہوتے، بزرگ ہوتے، تو وہ ان سے بھی ملے بغیر جانا اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ میں ان سے مل لوں، دعائیں لے لوں، پھر میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور آج تو بیٹا جا رہا ہے، وہ ماں کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، ابو کی طرح میں نے جانا ہے، بیٹا کو ذرا واش روم، اچھا پھر ان کو کہہ دینا میں چلا گیا۔ یہ بے دیدگی اور بے لحاظی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا۔ اب اس کا رونا کیا رونا ہے؟ اگر اس کا رونا شروع کر دیں گے تو یہ تو وقت اسی میں پورا ہو جائے گا۔ بہرحال وہاں پر یہ رواج تھا، ماحول تھا، جاتے ہوئے بھی سب کو مل کے جاتے تھے، آتے ہوئے بھی سب کو ملتے تھے۔ اب جب ملنے جاتے تھے تو اگلے لوگوں کے ہاں ایک اور رواج بھی تھا، ترتیب تھی کہ جس کے ہاں بھی جائے تو وہ اپنے آئے ہوئے مہمان کو خالی نہیں جانے دیتا تھا، کچھ نہ کچھ اکرام، کوئی نہ کوئی کھلانا پلانا وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کا معمولی سا پرتاؤ ہے، اور وہ یہ ٹھانے بیٹھے ہیں کوئی آئے صحیح خالی نہیں جانے دیں گے۔ اور آج بندہ اللہ کے در پہ جاتے ہوئے بھی سوچتا ہے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں۔ بڑی گھٹیا سوچ ہو گئی ہے ہماری۔ جیسے جیسے بندہ خود گھٹیا ہوتا جاتا ہے نا، محسوس نہ فرمائیے گا، ہم سب آپس میں بات کر رہے ہیں، جیسے جیسے بندہ گھٹیا ہوتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے اس کی سوچ بھی گھٹیا ہوتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے بندہ عظیم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی سوچ بھی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ جب بندے کی کہیں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اب اس کی سوچ، کیونکہ لڑائی ایک بری چیز ہے، اس بری چیز میں وہ پڑ گیا۔ اب جب برائی میں پڑ گیا تو لڑائی کے بعد کسی میں خوبیاں نہیں ابھریں گی، اچھائیاں نہیں ظاہر ہوں گی، ہر گھٹیے سے گھٹیا کام اس کے اندر آئے گا۔ اور اگر مزید واضح لفظوں میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ لڑائی کے بعد دونوں طرف سے کمینگی سے کمینگی جو ہے وہ آگے بڑھتی چاہے گی۔ دو بندے لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو اللہ کے لیے کوئی صدقہ خیرات دیا ہوا تھا، خدمت کی ہوئی تھی، تعاون کیا ہوا تھا، کیا کس کے لیے تھا؟ سارے فرمائیں اللہ کے لیے، زور سے کہ لڑائی ہو گئی۔ تو بھائی لڑائی ہو گئی تو اب چیز لینی ہے تو اللہ سے لے لو، تو نے تو اس کے لیے دی تھی، لیکن اس کو کہتا نکالو، یہ جو تو نے دیا تھا یہ اللہ کے لیے دیا تھا، اس سے تو نے بدلہ لینا تھا، اس سے تو نے جنت لینی تھی، اس سے تو نے اس کی رضا لینی تھی۔ تو جو بندہ اس درجے میں کمینگی میں اتر آتا ہے، جب لڑائی نہیں تھی، غصہ نہیں تھا، تو اچھائی ظاہر ہو رہی تھی کہ دے رہا تھا، اور جب غصے اور لڑائی میں آ گیا تو اب نیچ سے نیچ تر اپنی اوقات کو ظاہر کرتا ہے، یا واپس لیتا ہے، یا کی ہوئی نیکی جو کہتا تھا میں نے تو اللہ کے لیے کیا اس کو بھی جتلا رہا ہے، میں نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا۔ تو جیسے جیسے ہم گراوٹوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے اپنی سوچوں کو اتنا گھٹیا بنا لیا ہے
ماں کے بارے میں گھٹیا سوچ، باپ کے بارے میں گھٹیا سوچ، اپنے حلقہ احباب کے بارے میں گھٹیا سوچ، پڑوسیوں کے بارے میں گھٹیا سوچ، رشتہ داروں کے بارے میں گھٹیا سوچ. ہماری سوچ کی گراوٹ کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ معاشرے میں وہ لوگ، وہ طبقہ جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے، جس کی تعریف نبی کا فرمان کر رہا ہے، اور ان کے ان عادات اور اوصاف کی وجہ سے ان کو جنتی قرار دیا جا رہا ہے، ہم اپنی نیچ سوچ کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں بھی غلط سوچ رکھتے ہیں. مسلمان بہرحال مسلمان ہوتا ہے. جب بندہ نیچا بنتا ہے تو مسلمان کو بھی کافر کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اہل ایمان کو بھی منافق کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اولیاء اکرام کی شان میں بھی گستاخی شروع کر دیتا ہے، وہ علماء کی بھی تذلیل اور توہین کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جیسے جیسے انسان نیچا ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کی سوچ بھی بڑی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی میرے ساتھ نہیں نہ بنی. اب وہ جنت میں جا کے دکھائے، پکا جاننی ہے. میرے ساتھ کیونکہ اس کا جھگڑا ہو گیا نا، اب نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے. اور ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں تو جی دیکھو بڑا حاجی بنا ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ کیا. تمہیں تیرے ساتھ ایسا کرنے سے پھر کیا حج نہیں ہوگا؟ اور پھر جس چیز سے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا، ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی عظمت اور اپنی بزرگی اور اپنی برتری اور بہتری کا دماغ میں ایک بت بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اتنے عظیم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوا، کوئی مسئلہ بنا، کوئی انبن ہوئی، اور اس کے بعد اس کا جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، اس کی عزت کا نقصان ہو گیا. ہمارے ساتھ کیا تھا نا، دیکھا نا. یعنی ہم اتنے اونچے لوگ ہیں کہ ہماری اونچائی کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو بس پھر وہ اب عذاب سے بچ نہیں سکے گا، اور ہم اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا ہوا، اس کو سبق ملنا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. آپس میں اونچ نیچ ہو جانا، اختلاف ہو جانا، ناموافقت ہو جانا، یہ تو ایک عام سی بات ہے. لیکن ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو تم اتنے نیچ نہ بنو کہ تم اس کے دکھ اور تکلیف پر دل میں خوشی محسوس کرنا شروع کر دو. ایسا نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے، اس پر وارننگ دی گئی، اس پر وعید سنائی گئی، دیکھو ایسا نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے کہ کسی اہل ایمان کو کوئی دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، اور تم نے کہا کہ اچھا ہوا، دل میں یہ سوچا، خوش ہوئے کہ صحیح ہوا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، اس کو سبق ہی تب آئے گا، اس کو مزہ ہی تب آئے گا، اس کو نصیحت ہی تب ہوگی. فرمایا نہ، ایسا نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ممکن ہے، یا یوں کہیے کہ قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو اس تکلیف سے نکالیں گے اور تجھے اس کی جگہ لا کھڑا کریں گے. کسی کو خوشیاں دینا یہ ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشیاں دینا ہمارا کام ہے. کسی کو غم دینا یہ ہمارا کام ہے. کسی کو عزت دینا یہ ہمارا فیصلہ ہے. کسی کو ذلیل کرنا یہ ہمارا فیصلہ ہے. بعض دفعہ ہم عزت دے کے نوازتے ہیں اور بعض دفعہ ہم ذلتوں کا نقشہ بنا کے اپنے بندے کو نواز رہے ہوتے ہیں.
تمہیں کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے فیصلے اللہ کو ہی سجتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اتنے گر گئے کہ ماں باپ کا بھی انتظار نہیں، حیثیت نہیں، اہمیت نہیں۔ تو وہاں پر وہ یہ رواج تھا کہ جو بھی بندہ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو ملے بغیر جانا، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور واپس آ کر پھر ان سے نہ ملنا اور سیدھا کمرے میں جا گھسنا۔ نوجوان بچے ایسے کرتے ہیں نا، ماں بھی باپ بھی بیچارے فون کر کر کے، انتظار کر کر کے، پوچھ کے کدھر گیا، کب آئے گا، اتنی دیر ہو گئی کیوں نہیں آیا، اور وہ سرکار جو تشریف لائی تو سیدھا کمرے میں ماں بیٹھی دیکھتی رہ گئی، وہ آیا کہ نہیں آیا، پتہ چلا وہ آرام کر رہے ہیں۔ اچھا چلو، ماں پھر وہ ایسے ہو جاتی ہے، اچھا چلو اٹھے گا پھر میں مل لوں گا۔ ہم نیچ سے نیچ تر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمیں اس گراوٹ سے کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ کیوں ہوتے چلے جائیں گے؟ ہم نے ان عظیم اپنے ماں باپ کا طرز زندگی پڑھا ہی نہیں ہے، ان کا جینا، ان کا رہنا سہنا، ان کا ملنا گلنا، ان کا طور طریقہ ہم پڑھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے ہیں۔ خوش خطی کے استاد جب سبق دیتے ہیں، یہاں کئی سارے اساتذہ بیٹھے ہیں، ٹیچر حضرات بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، تو وہ جب خوش خطی کا سبق دیتے ہیں تو استاذ اپنے شاگرد کو یہ تلقین کرتا ہے کہ ہر سطر کو لکھتے ہوئے جو میں نے سطر لکھی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ میری لکھی ہوئی سطر کو دیکھ کر تو نے ایک سطر لکھی، اب تو اس کو دیکھ کر نیچے والی لکھے گا، اور اس کو دیکھ کر اس سے نیچے والی لکھے گا، تو تیری خوش خطی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، غلط ہوتا جائے گا۔ جتنی دفعہ لکھنا ہے اتنی دفعہ میرے لکھے ہوئے کو دیکھنا ہے، پہلی والی لائن کو دیکھنا ہے، تو تیری ہر لکھی جانے والی سطر پہلی سے دوسری بہتر ہو جائے گی، دوسری سے تیسری بہتر ہو جائے گی، اور جب تو اپنے سبق کی آخری لائن لکھے گا تو وہ تمام سبق سے سب سے بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر تو اپنی لکھی ہوئی لائن کو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری تو یوں کرے گا تو پہلی سے دوسری گھٹیا ہوگی، دوسری سے تیسری گھٹیا ہوگی، تیسری سے چوتھی گھٹیا ہوگی، حتیٰ کہ جب تو اپنے سبق کی آخری لائن لکھے گا تو وہ سب سے غلط ہوگی۔ ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ہمارے جو آئیڈیل ہیں، جو ہمارے نمونے ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، حضرات صحابہ اکرام اور ان کے متبعین، جتنا پیچھے جا کے ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے اور آپ اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنائیں گے، اتنے آپ اچھے بنتے جائیں۔ آج کون دیکھتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں، اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے زندگی گزاری ہے، ہم بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ جن کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے سدھرنا تھا، ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے اتنے نیچے ہو گئے کہ ہم نے ان کو دیکھ کے سدھرنا تھا، ہماری نظروں میں وہی گندے ہو گئے۔ ہم نے اپنے سدھرنے اور سنورنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ تو سنانے تو میں لطیفہ لگا تھا، اس لطیفے میں بھی درد بھرا ہوا تھا۔ تو اب وہ گیا، واپس آیا تو ایک گھر گیا، انہوں نے بچے کو آواز دی، بیٹا جلدی سے مہمان آئے، چائے لے آؤ۔ چائے پیش کی۔ تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ
اپنے اسلاف کا یہ جو طرز ہے کہ گھر میں مہمان پہنچے تو سب سے پہلے اس کو لیے کھانے پینے کو کچھ پیش کریں. ہم سب نیت کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت اپنے مہمان کو کھانا پیش کرنے میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ بندے کی عقل ساتھ نہیں دیتی کہ اتنی جلدی کیسے ہو جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت کے ہاں کچھ علماء اکرام تشریف لے گئے. ابھی سیدھے ہو رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, 5 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اتنا وقت لگ جاتا ہے. سیدھے ہو کے بیٹھ رہے ہیں, ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے. اتنے میں حضرت نے دسترخوان لگایا اور اس پہ جو ہے وہ کھانا لگایا اور اس میں گوشت اور قیمہ تھا. اب اس زمانے میں چونکہ فریجوں کا سسٹم نہیں تھا تو سوال پیدا ہوا مہمانوں کے ذہن میں کہ بھئی یہ گوشت پتہ نہیں گھر کے لیے بنایا ہوا تھا, پہلے سے ہی انتظام تھا. تو بے تکلف تعلق والے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے آنے کی پہلے سے خبر مل گئی تھی, یہ انتظام کر لیا تھا. تو شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا نہیں مجھے خبر نہیں تھی. کہا گھر کے لیے بنایا تھا؟ نہیں. کہا جب آپ آئے ہیں اس وقت جا کے قصاب سے میں نے گوشت لیا ہے اور پھر یہ بنوایا ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھے کہ اتنی جلدی آپ گوشت منگوا بھی لیا, بن بھی گیا اور تیار بھی ہو گیا اور پھر آپ نے 15-20 منٹ میں اس کو سامنے پیش بھی کر دیا. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے مہمانی, ضیافت, اکرام, مہمان کا خیال کرنا. اللہ تعالی ہمارے اندر سے اس کوتاہی کو دور فرما دے. تو اب وہ ایک گھر میں گیا, انہوں نے آواز دی چائے لے آؤ. چائے آ گئی. تھوڑی دیر حال احوال, پھر دوسرے گھر گیا. جیسے ہی بیٹھے کھانا کھاؤ, نہیں کھانا تو کھا کے آیا. اچھا چائے لے آؤ. پھر چائے آ گئی. تھوڑی دیر بیٹھے, ملے, بات چیت ہوئی. اچھا میں چلتا ہوں. اگلے گھر گئے, کھانا ہو جائے, نہیں کھانا تو کھا کے آیا, طلب نہیں. اچھا چائے ہو جائے. چائے 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 چائے. کہتے میرا حال برا ہو گیا کیونکہ میں 2 سال باہر ملکوں میں رہ کے آیا تھا. چائے کی عادت بالکل چھوٹ گئی تھی, چائے میں بالکل پیتا نہیں تھا. اب جب میں آیا تو ایک کپ چائے, دوسرا چائے, تیسرا چائے. بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کروں کیا. وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں آپ کو لطیفہ کس بات پہ سنا رہا ہوں, ہے ذہن میں, بھول گئے کہ اللہ رب العزت کی صفت سخاوت اس کے اربوں خربوں حصوں میں سے ایک معمولی سے حصے کا پرتاؤ بندے کے اوپر پڑا ہے, اور وہ بندہ اپنے در پہ آنے والے بندے کو خالی جانے نہیں دے رہا. پھر آواز آئی چائے. کہتا میں سوچ میں پڑ گیا اب جان کیسے چھڑاؤں. تو نبی علیہ السلام کی حدیث ایک اور سن لیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولو گے پھنس جاؤ گے, سچ بولو گے نکل جاؤ گے. اور آج ہم جھوٹ بول کے نکلنا چاہتے ہیں. یہاں سے نکلیں گے آگے پھنس جائیں گے. پھنسنا ضرور ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا نا جھوٹ بولو گے پھنسو گے, پھنس جائیں گے. اب اس بیچارے کو اتنی سمجھ نہیں تھی, اس نے جھوٹ بول دیا. کہنے لگا میں گھر میں گیا تو وہاں بڑے بوڑھے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ایک پوتی تھی. پہلے تو میں خوش ہوا کہ چلو اس گھر میں خواتین نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں, تو کام آسانی میں رہ جائے گا. لیکن جیسے ہی بیٹھا تو انہوں نے کہا بیٹا چائے. میں نے کہا جی طلب نہیں, رہنے دیں بس, کوئی نہیں, وہ چاچی بھی نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے, تو بس آپ رہنے دیں, مجھے ضرورت نہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ ہے, بچی بنا لیتی ہے. اب جب میں نے دیکھا کہ بھئی جان نہیں چھوٹ رہی تو میں نے بہانہ بنایا, یعنی میں نے جھوٹ بولا. یہ تو جھوٹ کو ہم نے بہانہ کہنا شروع کر دیا نا تاکہ شرم نہ آئے. تو میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا بابا جی دانت میں بڑی درد ہے. کہنے لگے اچھا کب سے ہو رہی ہے؟ کچھ دیر ہو گئی میرے دانت میں درد ہے. اچھا کوئی مسئلہ ہی نہیں, ابھی ٹھیک ہو جائے گی. پوتی کو آواز دی بیٹا جاؤ وہ فلاں فلاں جو جڑی بوٹی ہے نا اس کو رگڑ کے لے آؤ. اب جب رگڑ کے لائے
تو کہنے لگا لو بیٹا پی لو. کہتے مرتا کیا نہ کرتا, پھنس گیا میں نے اس کو جو منہ لگایا تو وہ زہر کی طرح کڑوی تھی, اور واقعی مجھے درد تو تھی نہیں, لیکن اب جو ہے وہ حالت خراب ہو گئی, اتنی کڑوی. تو میں نے تھوڑا سا لیا اور چھپا کے ایک طرف رکھ دیا. تھوڑی دیر گزری, بابا جی نے پوچھا بیٹا آرام آیا؟ کہنے لگے میں نے دل میں سوچا کہ اگر کہتا ہوں کہ نہیں آرام آیا, کہیں آدھا گلاس اور نہ پلا دے. تو میں نے مجبوراً یہ کہا, میں نے کہا جی آرام ہے. اس نے پوتی کو آواز دی بیٹا چائے لے آؤ. اب آپ بندے کی طرف مت جائیے, بندے کے دل میں مہمان کی مہمانی کی دل میں جو جذبہ ہے, یہ جذبہ کون ڈال رہا ہے؟ اور مہمان کی ضیافت کی تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے تعلیم دی ہے. اپنے ہاں آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرنا, اگرچہ تعلیم ادھوری تھی, پوری نہیں ہے, پوری لے لیتا تو عزت ہو جاتی, لیکن بہرحال اللہ کا بندہ ہے اور وہ مرتے مرتے بھی بچ بھی رہا ہے, لیکن بچا نہیں جا رہا. اللہ کہہ رہے ہیں پیو. کتنی دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے, ہم نہیں کھانا چاہتے, نہیں پینا چاہتے, پینا پڑتا ہے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی, یا اللہ مجھے آپ نہ دیجئے. نفل پڑھے, دعا مانگی, پھر انہوں نے زندگی میں محسوس کیا اور مل رہا ہے. دوبارہ نفل پڑھے, دعا مانگی, یا اللہ نہ دیجئے مجھے. پھر غور کیا, دیکھا نعمتیں اور بڑھ رہی ہیں. پھر نفل پڑھے, دعا مانگی. کچھ عرصے کے بعد یہ عمل یوں دہرا رہے تھے, حتیٰ کہ تیسری دفعہ جب انہوں نے نفل پڑھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے پڑھا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوں گے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں نہیں دیں گے, دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو پورا کر دیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہیں, میں دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ نہ دیں, اور اللہ مجھے اور دے رہے ہیں کہ میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے کے مجھے فارغ کیا جا رہا ہے اور قیامت میں مجھے عذاب ملے گا. خیال آ گیا. کہتے میرے خیال آیا تو دعا مانگ رہا تھا, میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ آپ مجھے دیے ہی جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بس کافی ہے, بہت مل گیا, آخرت میں مجھے دے دیجئے گا. اب اللہ رب العزت سے بندے کا رونا گوارا نہیں ہوتا. جب دیکھا میرا بندہ مانگ رہا ہے, رو رہا ہے اور کہہ رہا نہ دے نہ دے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے اس ولی کے دل میں الہام فرمایا میرے دوست ایسے ہماری نعمتیں نہیں بند ہوتی, تم اپنا طریقہ بدلو. ہم نے وعدہ کر رکھا ہے, تم شکر کرتے جاؤ گے, ہم دیتے جائیں گے. تم شکر کر رہے ہو, ہم کیسے دینا بند کریں؟ اگر ہماری نعمتیں بند کروانا چاہتے ہو, شکر کرنا چھوڑ دو, ہم دینا بند کر دیں گے. ہمارے اسلاف دعائیں مانگ مانگ کے بند کرواتے تھے, اور ہم آج اپنی نجی سوچ کی وجہ سے اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا مانگا, اللہ دیتا ہی نہیں ہے. اور جی ہماری دعا کیا, تو وہ ہماری کہاں سنتا ہے, تو جی ہماری کہاں پوری ہونی ہے. ارے اللہ کے بندے, بن مانگے تجھے روز ملتا ہے, ہر چیز ملتی ہے, تو اللہ کے بارے میں کیوں اتنا بدگمان ہو گیا کہ وہ تیری نہیں سنے گا؟ کبھی اپنے تنہائی میں بیٹھ کے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے میری دعائیں نہیں سنی جاتی, میری دعائیں نہیں پوری ہوتی, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہ بندہ کبھی تنہائی میں بیٹھے اور بیٹھ کے غور کرنا شروع کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بینائی مانگی تھی, میں نے اللہ سے کان مانگے تھے, میں نے اللہ سے قوت شامہ سونگنے کی قوت مانگی تھی, میں نے عقل مانگی تھی, میں نے یہ صورت مانگی تھی, میں نے ہاتھ پاؤں مانگے تھے, میں نے یہ پاؤں ٹانگیں مانگی تھی, میں نے اپنی کڈنیاں مانگی تھی, اپنے معدہ میں نے صحیح سالم مانگا تھا, میں نے دل گردہ مانگا تھا. میں نے کیا مانگا تھا اللہ سے جب کچھ نہیں مانگا تھا؟ بن مانگے اس نے مجھے یہ کچھ عطا فرمایا ہے.
تو وہ بن مانگے اتنا کچھ دینے والا مانگنے پہ بھلا کیوں نہیں دے گا مجھے؟ تو اللہ رب العزت بیان کے شروع میں جو بات عرض کی گئی تھی واپس ادھر تشریف لے جائیے کہ فرمایا تھا کہ بھائی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے منتفع فرمانا چاہتے ہیں، اور صرف اس پہ خوش نہیں ہوتے کہ چلو اس نے تھوڑا بہت جیسا جیسا اس نے میری نعمت سے فائدہ اٹھا لیا اللہ اس سے خوش ہو جائیں۔ اللہ چاہتے ہیں میری نعمت سے میرا بندہ پورا فائدہ اٹھائے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں نا میری چائے کا کپ پورا پی لے، میں نے اس کو پھل پیش کیا یہ کھا لے، یہ بچا کے چھوڑ نہ دے، کھانا درمیان میں نہ چھوڑ دے۔ میں نے اس کو کپڑوں کا سوٹ پیش کیا ہے تو یہ اس کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے نہ لے جائے واپس کر دے، ایسا نہ کرے بلکہ پورا لے جائے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ میری نعمتوں سے پورا کامل طور پر فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت ہے کہ یہ جو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر علماء، بزرگان دین، مشائخ اور امت میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کو واعظ و نصیحت کہتے ہیں، بات کا سمجھنا سمجھانا کہتے ہیں۔ بڑے چھوٹوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سمجھنے سمجھانے کی ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اللہ اس نعمت کے بارے میں اپنے پاک پیغمبر سے ارشاد فرما رہے ہیں، نبی جی فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ نبی جی آپ نصیحت کیجئے، آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان سے بات فرمائیے، ان کو واعظ فرمائیے۔ اللہ کیوں کروں؟ فرمایا فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ یہ نصیحت کا سلسلہ، یہ سمجھانا، یہ بات کرنا، یہ ان ایمان والوں کے لیے بڑا نفع مند ہے۔ اس سے بڑی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ بڑی غلط روش کو اختیار کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کسی نے اس کو بڑے درد سے محبت سے بات سمجھائی تو وہ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے جی میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، میں نے تو اتنا غلط جو ہے وہ ڈیسیژن لے لیا تھا، میں نے تو بڑا غلط راستہ جو ہے وہ چن لیا تھا، آپ کی مہربانی، آپ مجھے بات نہ کرتے نہ سمجھاتے تو میری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی، تو آپ نے مجھے سمجھا کے مجھے جو ہے وہ دنیا کی ذلت سے اور آخرت کے عذاب سے بچا دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ نصیحت کا لینا سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس نعمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نصیحت کی مجلس میں لپک کے جائے، آگے بڑھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں کی مجلس میں دیکھا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور لوگ ان سے نفع کی اور خیر کی امید لے کے آتے ہیں۔ ہزاروں کا مجمع، آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، ہزاروں کا مجمع ہے اور وہ بیٹھنے والا بندہ ایک بات کر رہا ہے، ایک ہی نشست میں کر رہا ہے، ایک موضوع پہ بات کر رہا ہے۔ مجمع میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، ایک سمجھ رہا ہے یہ ساری باتیں میرے لیے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے میرے لیے، تیسرا کہہ رہا ہے میرے لیے، چوتھا کہہ رہا ہے یہ سارا بیان تو تھا ہی میرے لیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے نفع کے لیے اس کہنے والے کے دل پہ بات اتارتے ہیں۔ اس بندے کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ سب کے دل کی بات کو ان تک پہنچا دیتا، اللہ رب العزت اس کی زبان سے بات نکلواتے ہیں اور اس بات کا ایک مفہوم ایک کے دل میں پہنچتا ہے، اسی بات کا دوسرا مفہوم دوسرے کو پہنچتا ہے، اسی بات کا تیسرا مفہوم تیسرے بندے کو پہنچتا ہے۔ بات ایک ہوتی ہے اور اس میں سے مختلف پہلوؤں سے نفع کی باتیں اللہ پورے مجمع کو عطا فرما دیتے ہیں۔
ماں ایک ہی ہے، اسی ماں سے ایک بچے نے بھی فائدہ پایا ہے، اسی سے دوسرے نے بھی پایا، اسی سے تیسرے نے بھی پایا ہے۔ تو جو اللہ ایک ماں سے درجن بچوں کو پورا نفع عطا فرما دیتے ہیں، وہی اللہ اپنے بندے کی زبان سے بات کہلوا کر ہزاروں کو نفع عطا فرما دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی علیہ السلام نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور پھر صحابہ اکرام کو یہ بات اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ بار بار اللہ کے نبی سے درخواست بھی پیش کرتے تھے، اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے نصیحت فرمائی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اور فرمائیے۔ آپ نے اور نصیحت فرمائی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اور فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے اور فرمائی۔ ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نصیحت فرمائیے، لیکن میں چونکہ بہت کمزور ہوں عمل کے اعتبار سے اور ہمت کے اعتبار سے، اور تھوڑا کام کرنے کو عمل کرنے کو دل نہیں کرتا، تو مجھے آپ نصیحت بھی فرمائیں لیکن بالکل مختصر سی ہو، چھوٹی سی ہو، شارٹ کٹ ہو، فائدہ زیادہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے اور اس کو کیا کہنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں اس طرح مختصر سی نصیحت کروں، اچھا پھر سن لو، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اب غصہ نہ کیا کرو ایک لفظ ہے، اس میں اتنی خیریں چھپی ہوئی ہیں، اتنی خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نصیحتیں مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آپ ان کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ معاذ اس بات کا خیال کرنا، معاذ اس بات کا خیال کرنا، معاذ اس بات کا خیال کرنا، نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا معاذ آپ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہو گئے اور نبی علیہ السلام ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور پھر آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس دوران ارشاد فرمایا معاذ شاید اب دوبارہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو، شاید کہ تم پلٹ کر مدینہ آؤ تو مجھے دیکھنے کی بجائے تم میرے روزے کو دیکھو، تو میں جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں ان کو پلے باندھ لو، ان کو سنبھال لو۔ تو یہ بڑی نفع کی چیز ہے۔ آج ہمیں کوئی ٹکر کھلائے، ہمیں کوئی چائے پلائے تو ہم اس کو پلانے والے کا احسان سمجھتے ہیں، کھلانے والے کو محسن سمجھتے ہیں، اور اگر آج ہمیں کوئی نصیحت کی بات کرے تو ہم اس کو کچھ سمجھتے ہیں۔ بلکہ عجیب بات ہے، چائے پلانے والا محسن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ان مبارک نصیحتوں کا سبق دینے والا، نصیحت کرنے والا، اس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں۔ آج نوجوانوں کا طبقہ، اولاد اور شاگرد اور مرید، اگر ان کو سمجھایا جائے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ جو مجھے سمجھائے ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن۔ بچے اس بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا مجھے سمجھاتا کیوں ہے؟ وہ تیرا دشمن جو ہے، اور یہ دشمنی جو تیرے باپ نے تیرے ساتھ کی ہے، اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے وہ لقمان جس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اللہ نے ان کی ان نصیحتوں کو قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ یا بنی إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اس سے پہلے کہا یا بنی اقم الصلاة، او میرے پتر نماز پڑھا کرو۔
या बुनैया अक़िमिस्सलाह वअमुर बिलमारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। ये नसीहत है। अल्लाह भी अपने बंदों को नसीहत फरमाते हैं और अल्लाह अपने नबी के ज़रिए से अपने नबी की उम्मत को जो है वो नसीहतें फरमा रहे हैं। खुद भी नसीहतें फरमाते हैं और फिर नबी से भी फरमा रहे हैं, नबी जी फ़ज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअमिनीन। आप नसीहतें कीजिए, ये ईमान वालों को नसीहतें फ़ायदा देती हैं। अल्लाह जहाँ से मुझे नसीहत आए मैं इनको नसीहत कर दिया करूँ। फरमाया नहीं, जहाँ से नसीहत आए वहाँ से नहीं करनी है। इन्न फी ज़ालिक लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़स्समअ वहुव शहीद फ़ज़क्किर बिलक़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद। हमारे कुरान में जो हमने नसीहतें बताई हैं ना, उस कुरान से इनको नसीहतें करनी है। और फिर इरशाद फरमाया, कुरान भी किसी के ऊपर असर नहीं करेगा, कुरान की नसीहत भी किसी को फ़ायदा नहीं देगी। हाँ, 3 बातें जिस बंदे में पाई जाएंगी कुरान की नसीहत का उसको फ़ायदा होगा। वो कौन सी 3 बातें हैं? इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़स्समअ वहुव शहीद। पहली शर्त कुरान की नसीहत से फ़ायदा पाने की कि तलब हो दिल में। क्या हो? फरमाइए, सारे बोले। दिल में क्या हो? तलब हो। यार मुझे कोई बात सुनाए कुरान की, मुझे कुरान की कोई आयत सुनाए जो अल्लाह ने हमारे लिए नफ़े की बातें नाजिल फरमाई हैं, कोई बात मुझे भी बताओ। इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की नसीहत आई है। माशा अल्लाह, लोगों तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए नसीहत आई है। मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ आया है, नसीहत आई है। और फिर वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। और वो जो नसीहत है ना, यानी वो कुरान जो नसीहत बन के आया है, वो सिर्फ नसीहत ही नहीं है, उसको सुनने से, उसको समझने से दिल के रोग ख़त्म हो जाते हैं, दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तुम्हारे दिल में जो बीमारियां घुसी हुई हैं, कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है, दुश्मनी है, हसद है और दिखलावा है, तसन्नु बनावट है और एक दूसरे को नीचा गिराना है और एक दूसरे की बदखाही है और अपनी बड़ी बरतरी है और अपनी बड़ी वावा है। ये जो सारी गंदगियां तुम्हारे अंदर घुसी हुई है ना, इसको तुम अगर दूर करना चाहो तो तुम कुरान को सुनो, उसको सुनो जो तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है। इधर उधर के किस्से उठ पटांग बातें ना सुनो, कुरान सुनो। आज कुरान सुनने का मिजाज नहीं है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन। और वो नसीहत जो आई है ना, सीने भी साफ करती है और तुम्हें सीधा रास्ता जन्नत का भी बताती है। माशाअल्लाह, एक ही वक्त में सारी खूबियां उसमें जमा है। वहुदन
وہدن، ہدایت کا بہترین راستہ بتاتی ہے، ایسا بتاتی ہے راستہ کہ جیسے کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ قرآن یوں لگتا ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو جنت کی طرف لے کر چل پڑتا ہے۔ اور یہی بات فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید لوگوں کی سفارش کریں گے، بزرگ اللہ والے سفارش کریں گے، حاجی سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے لوگوں کی سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے۔ میرے آقا مدنی کریم نے ارشاد فرمایا لیکن قرآن تو ایسی سفارش کرے گا جیسے گویا کہ مفہوم یہ بنتا ہے جیسے کہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی اس کو جنت میں لے جائیں۔ فرمایا جیسی سفارش قرآن کرے گا کوئی ایسی نہیں کرے گا، یہ تو ایسا سفارشی ہے کہ خود اللہ سے ہی لڑ پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ قرآن مجید جس کی سفارش کرے گا تو یہ قرآن اللہ سے کہے گا یا اللہ یا میری سفارش قبول کر یا پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارے بزرگ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو قرآن سنانا شروع کرتے تھے، ماشاءاللہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی، بیٹھے ہوئے ایسے قرآن کا ایک نشہ چڑھا ہوا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے یہ پڑھنے والا قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ یوں لگتا تھا کہ اوپر سے براہ راست قرآن کے انوارات سیدھے دلوں میں اتر رہے ہیں، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ آیت ابھی آئی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جس سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، یہ قرآن جس سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، تمہارے لیے نصیحت بھی ہے، تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہارے لیے راہ راست، تمہاری جنت کا اور کامیابی کا رستہ بتانے والا یہ تمہارا رہبر بھی ہے، اور پھر آگے دیکھو وَرَحْمَةٌ، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم قرآن سے منہ موڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا تو یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، غور فکر کرتے نہیں ہیں، یا پھر پڑھتے ہیں پھر ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تو پھر لگتا ہے ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن پڑھے سمجھے اور پھر اس کو رحمت نہ ملے، برکت نہ ملے، شفا نہ ملے، ہدایت نہ ملے، اللہ نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن، قرآن پڑھے اور پھر بندے کا پتر نہ بنے، قرآن پڑھے اور پھر سدھرے نہ، پھر اس کی گندی عادتیں ختم نہ ہو۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ آج قرآن سے بھاگتے پھر رہے ہیں، قرآن کو رکھا ہوا ہے ہم نے صرف پڑھ کے 2-4 صورتیں پڑھی، فاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اخلاص پڑھا اور سارے کل پڑھے اور شف۔ برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت مبارک ہے، لیکن سوچیں تو صحیح نا کہ زبان سے اس کلام کو پڑھا ہے اور زبان کے صرف الفاظوں کی ادائیگی کی وجہ سے زبان کے ساتھ لگی ہوا بھی برکت والی ہو گئی، ہوا ٹکرائی اور کھانے میں لگی تو وہ بھی برکت اس نے پہنچا دی۔ تو اگر اس قرآن کو تو پڑھے گا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے گا، تیری پوری زندگی برکت نہیں ہوگی؟ عمل کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اس کا بتایا ہوا نسخہ کیوں نہیں استعمال کرتا؟ ہم پیر اس کو مانیں، ہم فقیر اس کو مانیں، ہم بزرگ اس کو مانیں، ہم پہنچا ہوا اس کو مانیں جو ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سنائے، قرآن نہ سنائے۔ قرآن سے اچھی بات کسی کے پاس ہے تو وہ بیان کرے۔ اللہ کے نبی کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی اپنی امت کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔
تو جو نبی کا سچا وارث ہوگا، جو نبی کا صحیح معنوں میں نائب ہوگا، تو وہ لوگوں کو، نبی کی امت کو نبی کا قرآن ہی سنائے گا۔ تو ہمارے دادا پیر حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، پانچویں آیت، ایک گھنٹے کے بیان میں 70 80 100 آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ ایسے لگتا تھا، فرماتے تھے میں جب قرآن بیان کرنے لگتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے میرے اوپر مسلسل آیتیں جو ہے وہ میرے دل میں ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ میری آیت پڑھ کے سنا دو، یہ آیت پڑھ کے سنا دو، یہ پڑھ کے سنا دو۔ ایک جگہ ہمارے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو دین کی بات کرنے والے، جو قرآن کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے شیطان اپنے نمائندوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم یہ خانقاہ نہیں چلنے دیں گے، ہم اس خانقاہ کو تالا لگوا دیں گے، ہم یہ مدرسہ نہیں چلنے دیں گے، ہم یہ مسجد بند کروا دیں گے، ہم ان کو بیان نہیں کرنے دیں گے۔ کیا ہو گیا؟ آپ نے بند کروانا ہے تو کسی کی گالیاں بند کروا دو، آپ نے بند کروانا ہے تو کسی گانے کی آواز کو بند کروا دو، آپ نے بند کروانا ہے کسی بے حیائی کے اڈے کو بند کروا دو۔ آپ کو بند کروانے کے لیے مسجد ہی نظر آئی ہے، مدرسہ ہی نظر آیا ہے، خانقاہ ہی نظر آئی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی بات کو نہیں چلنے دینا، ہم نے یہ بند کروا دیں گے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں شیطان نے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ جیسے ہی دیکھا کہ شاہ صاحب بیان کرنے لگے ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ہم جی آپ کی تقریر نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ ہنگامہ کر دیا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میری تقریر نہ سنو، قرآن سن لو۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے کہ منہ پہ تماچے پڑتے تھے کہ دیکھو انہوں نے قرآن سننے سے انکار کر دیا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ قرآن پڑھیں۔ اب شاہ صاحب نے آنکھیں بند کی اور قرآن جو پڑھنا شروع کیا تو جیسے آپ نے دیکھا کہ نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، نشہ چڑھ جاتا ہے نا، ایمان والوں کے اوپر قرآن کا نشہ چڑھ جاتا ہے، ایسی مستی آتی ہے اور ایسا سرور آتا ہے اور ایسا اللہ کا جو ہے وہ پیار آتا ہے کہ بندے کو ہوش حواس بھول جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جب شاہ صاحب نے آنکھیں کھولی تو سب کے جو ہے وہ دلوں کے اندر کا گند قرآن کی وجہ سے نکل چکا تھا، وہ شیطان جو ہے وہ بھاگ چکا تھا، شیطانی اثر زائل ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اگر تو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ تفسیر بتاؤں؟ ان کا جی بتائیں۔ اب شاہ صاحب نے ترجمہ اور تفسیر جو بیان کرنا شروع کیا، بیٹھے 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 کسی کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلا، پتہ اس وقت چلا جب فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اگلی بات اتنی مزے کی ہے، اتنی مزے کی ہے، اتنی مزے کی ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے واللہ وہ زمین سے اچھل کے گرنا شروع ہو جائے، خوشی کے مارے اس کو حال پڑ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ۔ او کملی والے، اور مدثر کی چادر والے، اور مزمل کی کملی والے، اور وضحا کے مکھڑے والے، اور میرے لاڈلے، اور میرے پیارے، اور میرے نبی، اور میرے رسول، تو یہ کہے ان کو، تو ان کو بتا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے جو واعظ آیا ہے، نصیحت آئی ہے، اور اس کی طرف سے یہ شفا جو آئی ہے، اور اس کی طرف سے یہ ہدایت نامہ جو آیا ہے، یہ جو رحمت بن کر آئی ہے، تو ان کو بتا بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ محض اور محض اور محض اس نے اپنا فضل کیا ہے اور اس کی مہربانی کی ہے، ورنہ ہم کہاں اور یہ اللہ کا کلام کہاں، یہ ہم جیسوں کو ملنے کی چیز تھوڑی تھی۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب ہماری طرف سے اتنی بڑی عنایت ہوئی ہے نبی جی آپ ان کو کہیے اتنی بڑی دین پر یہ خوشی کے مارے جھومیں، خوش ہو جائیں کہ اللہ کی اتنی بڑی عطا ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اب خوشی کا تقاضا کیا ہے؟ خوشی کا تقاضا یہ ہے، بچہ پیدا ہوا خوشی ہوئی، تو کیا خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دیکھے ہی نہ، یا اس کو پکڑ کے سینے سے لگائے، یا اس کو چومے چاٹے؟ اگر اس کے ساتھ پیار نہیں کرے گا تو بیوی بھی ناراض ہوگی، اور خاندان والے بھی کہیں گے یہ کیسا بے دیدہ آدمی، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی اور ہمیں اللہ نے قرآن دیا اور ہمارے پاس اس کو چومنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اس کو سینے سے لگانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اس کی زیارت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تھکا ماندہ آتا ہے باہر سے اور آ کے گھر میں بستر پہ پڑے ہوئے اس اپنے لال کو، بچے کو دیکھتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے گود میں لیتا ہے، خوشی کے ماری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اس قرآن کے ایسے عاشقوں کی زیارت کی ہے کہ جو تھک کے چور ہو کے قرآن کو آ کے دیکھتے تھے اور قرآن کی کچھ دیر تلاوت کرتے یہ سنتے تھے، کہتے تھے ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ تمہیں ساتھ یہ بھی بتا دیں، تم کاروبار کر لو، تم جائیدادیں بنا لو، تم زمینیں بنا لو، تم مال پیسہ اکٹھا کر لو، تم دنیا جہان کے خزانے اکٹھے کر لو، جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے ان تمام چیزوں سے یہ قرآن سب سے بڑھ کر انعام ہے، یہ لے لو۔ اللہ اور اس کے رسول ہمیں جذبہ دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، اور ہم قرآن اکثر و بیشتر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن کی نصیحت اس پر اثر کرتی ہے جس میں پہلی چیز کیا ہو؟ بولیے، طلب۔ جس میں کیا چیز ہو؟ سارے بولیں بھائی، آپ سارے بولیں تھوڑا، میں تاکہ جلدی جان چھوڑوں۔ آپ لوگوں کو کیا چیز یہاں لے آئی ہے؟ آپ سارے کہیں الحمدللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ گرمی تھی، موسم ایسا تھا، لگتا تھا شاید زیادہ دوست نہیں آ پائیں گے، لیکن آپ لوگوں کی طلب نے نہ گرمی دیکھی، نہ تھکاوٹ دیکھی، نہ کچھ نہیں دیکھا، پہنچ گئے۔ ابھی میرے پاس ساتھی ہے، کہنے لگے جی وہ جتنے کھانے کا مہمانوں کو کہا تھا وہ کم ہو جائے گا اور زیادہ بنواتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بنوائیں گے۔ اور آپ کے آنے سے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اور صرف ہمیں نہیں خوش ہوتی، اس کائنات کے مالک کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ شاید پیر صاحب کے ہاں جو یہ محفل ہوتی ہے تو کوئی لوگ جو ہے وہ چندہ وندہ دیتے ہوں گے اور بڑا پیسہ شیسہ آتا ہوگا اور پھر یہ خیراتی سلسلہ چلتا ہوگا۔ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے بڑوں نے اللہ کے نام پہ آنے والوں کی خدمت کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، ہمارا بس چلے ہم اپنا آپ ان کو پیش کر دیں۔ اور جس دن ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، پرانے ساتھی جو یہاں ابھی بھی تشریف فرما ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف 3 یا 5 بندے تھے، اور ہم نے گھر میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا وہ کھانا بنا کے تو شروع کیا۔ اللہ کے مہمان بڑھتے گئے اور پھر وہ دیگڑی سے دیگڑا ہو گیا، پھر دیگیں ہو گئی، تو ماشاءاللہ ہم نے کبھی کسی کے طرف نہیں دیکھا کہ کوئی آئے گا، کوئی تعاون کرے گا، کوئی حصہ ملائے گا، نہیں۔ ہمیں پتہ ہے جس کے مہمان ہیں سب کو کھلانے والا وہی ہے، وہ دے گا، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور وہ دیتا ہے۔ تو آپ کو کیا چیز لے آئی ہے؟
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ صادق آباد والے پہلے جو ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خانقاہ جب بنی تو وہ شہر سے ذرا باہر تھی، تو علاقے کے غریب غربا لوگ جو ہے وہ آ جاتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے۔ جب دیکھتے تھے مجلس ختم ہونے والی ہے تو 2 بھی آئے، 4 بھی آئے، 10 بھی آئے، وہ آ گئے۔ بیان میں 15 20 150 بندہ اور کھانے میں 200 300 ہو جاتا ہے۔ تو ایک خادم نے آ کے حضرت سے کہا، حضرت یہ سارے بیان سننے نہیں آتے، چاول کھانے آتے ہیں۔ کیا کرنے آتے ہیں؟ بیان سننے نہیں آتے، چاول کھانے آتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، کوئی کسی بہانے آئے، میرا رب کسی بہانے میں آنے والے کو بھی خالی نہیں جانے دے گا، آنے دو جو جیسے آتا ہے۔ کوئی چاول کھانے بھی آئے گا تو وہ بھی رب کی رحمتوں سے حصہ پا کے ہی جائے گا۔ یہاں پہ اپنے بھی یہاں پہ ایسا ہوا، ایک دوست مجھے کہنے لگے، میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار چلتے ہیں، وہ ذرا ذہنی طور پر کچھ اور سوچ کا تھا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا۔ تو کہنے لگے میری بے تکلفی تھی، میں نے کہا یار چاول میں نے پکائے ہیں، ہم پکواتے تھے ان سے، کہتے لگے چاول میں نے پکائے ہیں تو لنگر بنا کے بھیجا ہے بڑا مزے کا، تو چلے نا پھر۔ کہتے چلو چاول کھانے چلتے ہیں۔ کہتے حضرت میں اس کو لے آیا، اب وہ کچھ دیر بیٹھا یہاں پر، اور اس نے جو ہے وہ بیان میں بیٹھا، دعا سنی، اللہ کے سامنے رونا دو۔ کہنے لگا اگلے مہینے کے اختتام پر وہ مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے یار کب جانا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو وہاں جا کے ایسے لگا کہ جیسے سارے میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو چاول کھانے آیا تھا، خدا کی دین کا پوچھئے احوال موسیٰ سے، خدا کی دین کا احوال پوچھئے موسیٰ سے، لینے جائیں آگ پیمبری مل جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے آؤ تو صحیح میرے در پہ، میں تمہیں خالی نہیں بھیجوں گا، تم آؤ گے دنیا لینے، میں تمہیں ساتھ جنت بھی عطا کروں گا۔ تو آپ کو کیا چیز لے کے آئی ہے؟ آپ کی طلب لے کے آئی ہے۔ آپ اس پر دوبارہ فرمائیں الحمدللہ۔ تو ارشاد فرمائیں یہ قرآن نصیحت بن کے اس کے دل میں اتر جائے گا جو طلب لے کے آئے گا۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی او القى السمع، جیسا کہ آپ سارا مجمع پوری توجہ اور کان لگا کے آپ بات کو سن رہے ہیں، فرمایا یوں سنو میرے قرآن کو، تمہارے لیے میرا قرآن نصیحت بن کے تمہاری زندگیوں میں آ جائے گا۔ وَهُوَ شہید، یہ والی غفلت بھی نہ کرنا کہ بیان سنتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے تم کبھی ادھر تو کبھی ادھر، ایسا نہ کرنا، بس تم قرآن بیان کرنے والے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہنا۔ یہ 3 کام تم کر لینا کہ طلب سے آنا اور توجہ سے سننا اور پورے دھیان سے میرے قرآن کو بیان کرنے والے کی طرف متوجہ رہنا، اس کو دیکھتے رہنا پیار سے کہ یہ اللہ کا پیغام ہمیں کیسے سنا رہا ہے۔ فرمایا اس قرآن کے ذریعے سے ہم تمہاری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہماری گراوٹ کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اٹھان عطا فرمائے۔ اللہ کیا ہمیں عطا فرمائے؟ اللہ ہمیں اٹھان عطا فرمائے۔ اٹھان کس اعتبار سے؟ سوچ کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اٹھان دیتے ہیں۔ عزتیں اور مرتبے اور شرف اور بزرگیاں اور مقام اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ بندے کو قرآن کے رستے سے عطا فرماتے ہیں۔ تو سارے دوست نیت کریں انشاءاللہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے اور اس کی نصیحتوں کو سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ اس مضمون کو یہاں روک دیا، ورنہ قرآن مجید کی چند وہ باتیں کہ جس سے ہماری گراوٹ کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے،
کہ گھٹیا سوچ نہ رکھا کرو، یہ گھٹیا کام نہ کیا کرو، یہ گھٹیا اور کم درجے کے اور گرے ہوئے اور جو ہے وہ ذلیل طبقے کے جو یہ کام ہے تم یہ نہ کیا کرو، تم اپنے اندر سے ان باتوں کو نکالو، تمہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ حضرات کا آنا، مل بیٹھنا، ہم سب کا کہنا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لہٰذا ہم سارے اس مجلس کی برکت سے نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اس کو قرآن کو اپنے زندگی کی بہار بنائیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنائیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو ہمارے بزرگ یہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور ان کی ساری تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن مجید ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، قرآن بار بار کہتا ہے تم جیسے کیسے بھی ہو، تم نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے تم بس اتنا کر لو، تم توبہ کرو، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، تم اللہ سے معافی مانگ لو۔ فرمایا دو کام کر لو، ایک تو تم خود معافی مانگ لو، اللہ سے بھی مانگ لو اور اللہ کے بندوں سے بھی مانگ لو، تم معافی مانگ لو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ تم اللہ کے بندوں کو معاف کر بھی دو۔ خود معافی مانگو، دوسروں کو معاف کر دو، یہ تم کام کرنا شروع کر دو، دیکھنا تمہارے اوپر جو ہے وہ رشتہ داریاں اور تعلقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ تمہارے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپس کے تعلقات کو ہم اچھا بنائیں، ایک دوسرے سے ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے ان کو ہم اپنے دل سے مٹانے کی کوشش کریں۔ اپنے دل میں ناراض رہ کے کیا کریں گے، اندر گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ معاف کرو اور قصہ ختم کرو، چھوڑو بات کو۔ اور جو بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دو بندوں کا آپس کا جو معاملہ ہے، آپس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے، وہ اس سے خفا ہے، وہ اس سے خفا ہے، وہ اس کا برا چاہتا ہے، وہ اس کا برا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ جو دونوں اس طرح سے چل رہے ہیں نا، چاہے وہ میاں بیوی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ بھائی بھائی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ باپ بیٹا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ پڑوسی کیوں نہیں ہے، یہ جو اس طرح سے چل رہے ہیں نا، فرمایا ان کے ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور ان اعمال میں انہوں نے اللہ سے معافی بھی مانگی ہوتی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال روک دو، ان کی معافی بھی روک دو، اس وقت تک جب تک یہ اپنا آپس کا معاملہ ٹھیک نہیں کرتے، تب تک میں رب ان کی معافی کو قبول نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے سارے دوست ہم جس سے ناراض ہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں اور اپنے اللہ سے معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں رب معاف کر دے تو ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، معاف کرتے ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا حوصلہ دے۔ معاف کرنا یہ باہمت لوگوں کا کام ہوتا ہے، بڑے دل گردے والوں کا کام ہوتا ہے۔ چھوٹا بندہ، کم ہمت بندہ، میں نے نہیں معاف کرنا، تو بھائی تو نے نہیں معاف کرنا تو پھر کون سا قلعہ فتح ہو جائے گا؟ کمال کی بات تو یہ ہے نا کہ تم معاف کر دے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دل گردہ بہت بڑا تھا۔ آپ کے وہ دشمن کہ جنہوں نے آپ کے بیٹیوں کو بھی تکلیف پہنچائی اور آپ کے صحابہ کو اور آپ کی جان کے اوپر انہوں نے وار کیے، جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے معافی کا اعلان کر دیا اور معاف کیا۔ تو سارے دوست بھائی ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سارے دوست توبہ کی نیت فرما لیں اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی، اپنے آپ کو اونچا بنانے کی، اپنے آپ کو اونچے اعمال اور سوچ کی طرف لانے کی ہم نیت کر لیں۔ گھٹیا پن سے ہم اپنے آپ کو نکالنے کا فیصلہ کر لیں۔ سارے دوست توبہ کے لیے تیار ہیں نا بھائی انشاءاللہ؟ تو اس لیے سارے دوست توبہ کی بھی نیت فرمائیں، اور جو باقاعدہ اس راستے کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سیکھنے سے آتا ہے، یہ صرف سننے سے نہیں آتا۔ میں آپ کو درزی کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کپڑوں کو یوں کاٹنا ہے اور یوں سلائی کرنی ہے اور یوں بٹن لگانے ہیں، 1 گھنٹہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو کپڑے دے دیتا ہوں، چلو بھائی سیو۔ تو نہیں ہوگا نا، سننے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے۔ تو سننے میں تو صرف تیار کیا جاتا ہے
کہ انسان عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم تیار ہو گئے۔ اب ہم عملی قدم اٹھائیں کہ میں نے انشاءاللہ اس قرآنی زندگی کو سیکھنا بھی ہے، تو سارے دوست توبہ بھی کریں اور اس زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے سلسلے میں جڑیں کہ انشاءاللہ میں اس طریقے کو سیکھوں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا۔ جو حضرات بھی سلسلے میں شامل ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت فرما لیں، باقی سارا مجمع توبہ کی نیت فرما لیں۔ سب اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں اور خطبہ سنیں اور ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے یقین سے توبہ کریں کہ رب ہمیں معاف کر ہی دے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ سارے حضرات جو ہے وہ جنہوں نے توبہ کی نیت کی وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم توبہ طائب ہو چکے، اور جنہوں نے اللہ والوں کے سلسلے میں جڑ کر اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنانے کا فیصلہ کیا، ان کے لیے چند ایک اعمال ہیں اور اوراد و وظائف ہیں۔ اگر وہ پابندی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو اپنی زندگی قرآنی زندگی بنتے ہوئے محسوس ہوگی۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ دوسرا عمل درود شریف 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ 1 پارہ یا آدھا پارہ اہتمام سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اگلا عمل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور پانچواں عمل کہ آپ جو ہے وہ صبح میں اور شام میں 15-20 منٹ کے لیے ساری مخلوق سے اپنا دھیان ہٹائیں اور اللہ سے اپنے دل کی لو لگائیں۔ نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، میرے دل میں سما رہی ہیں، ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں اسے سن رہا ہوں۔ اور اگلا عمل ہے کہ آپ جیسے آج تشریف لائے اہتمام سے مجلس میں آنا جانا رکھیں اور ملاقات کر کے اپنے اعمال کے بارے میں اطلاع دیں، بتائیں کہ میرے فلاں اعمال ہو رہے ہیں اور فلاں نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا سعادتیں دے دی ہیں، کون کون سی غلطیاں اور گناہ میری زندگی سے ختم ہو گئی ہیں اور کون سی غلطیاں ابھی تک باقی ہیں۔ تو رہنمائی لیتے رہنا اور جو ہے وہ اپنے اطلاع اپنے احوال کی کرتے رہنا، اور جو ہدایت اور رہنمائی ملے اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اتباع کرتے رہنا۔ اطلاع اور اتباع یہ انسان کی گویا کہ ترقی کا پھر سبب بن جاتا ہے۔ سارے دوست تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کریں گے اور دنیا اور آخرت کی مرادیں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے انشاءاللہ۔ سب حضرات اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائیں۔